میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دین کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ یہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ رکاوٹوں کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یہ خیر کا کام نہیں لیتے، کیونکہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی خیریں حاصل کی ہیں وہ تمام خیریں اس راستے کی ناگواریوں سے حاصل کی ہیں۔ اس کام کے کرنے والوں کو خصوصاً ہجرت سے پہلے کے حالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں آپ کی انفرادی دعوت اور باوجود تمام رکاوٹوں کے اور باوجود تمام اذیتوں کے اور باوجود ہر قسم کی مخالفت کے اور باوجود ہر قسم کی تہمتوں کے صحابہ کرام نے اس کام کو چھوڑا نہیں، بلکہ نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال وہ بغیر نصرت کے، بغیر استقبال کے سخت حالات میں ہی گزرے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے راستوں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ راستہ کھل کر کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے۔ راستہ کھلنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے۔ اس امت کو دین اور دنیا کے تمام مسائل میں حل بتلایا گیا تھا 2 چیزوں میں، ایک دعوت، دوسرے دعا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں ہوں، انبیاء علیہ السلام کسی حال میں دعوت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی ہوئی ہے، سارے ملک میں ان کو بدنام کر دیا گیا، اور تہمت بھی زنا کی تہمت، تاکہ یہ ان کی بات سنی نہ جا سکے، ان کی بات کوئی قبول نہ کرے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام باوجود تہمتوں کے اپنے کام کو نہ تہمت میں اور نہ کسی خطرے میں چھوڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل ہو گئی تو اللہ کی شان کہ جیل میں 2 قیدی اور بادشاہ کی طرف سے قید میں ڈالے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ موقع کام کرنے کا نہیں ہے، اس موقع پر کام کرنا بے احتیاطی ہے، اس موقع پر کام کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سزا اور سخت ہو جائے، اس موقع پر کام کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اور غصہ آ جائے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں آنے والے قیدیوں کو دعوت پہلے دی اور ان کے خواب کی تعبیر بعد میں دی، اس لیے کہ داعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے مقصد کو، اپنے کام کو مقدم رکھتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کا جو ماحول تھا، نبوت کا اکثر وقت وہ بالکل چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا۔ نبوت کا اکثر وقت ہجرت سے پہلے کا چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا، لیکن صحابہ کرام نے کسی بھی خطرے کی وجہ سے کام کو چھوڑا نہیں۔ لیکن جب رکاوٹوں کے ماحول میں کام کرنے والے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے انصار تیار کر دیتے ہیں۔ انصار کا زمانہ آپ کے ساتھ 10 سال کا، اور بغیر نصرت کے خطرات میں کام کرنے کا زمانہ 13 سال کا۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ راستے کھل جائیں تو راستے کھلنے کے لیے ہمیں ہجرت سے پہلے کی محنت کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب داعی کی قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔
جب داعی کی قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ جو شخص رکاوٹوں میں کام نہیں کرے گا وہ اس سے نصرت کا اور فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس سے نصرت کا فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے جو رکاوٹوں میں کام نہ کرے۔ اس لیے ہجرت سے پہلے کا جو ماحول ہے گھر گھر کی محنت کا اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مسائل کو حل کرانے کا، اور باوجود اذیتوں کے اور باوجود تکلیفوں کے اس دعوت کے کام پر قائم رہنے کا، یہ صحابہ کرام کا جو معمول تھا۔ انہوں نے احتیاط کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑا اور کام کی وجہ سے احتیاط کو نہیں چھوڑا۔ ہم سمجھتے تھے اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی محنت وہ ملکوں میں آپ کی محنت کی خبریں پہنچی تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشہور کیا گیا وہ ساحر سے، کاہن سے، نعوذ باللہ جھوٹا کہہ کر ساری تہمتوں سے آپ کو مشہور کیا گیا۔ وہ ضروری بات کر رہا، آپ کو مشہور کیا گیا تہمتوں سے کہ مکے میں ایک کاہن ہے، مکے میں ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، مکے میں نعوذ باللہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ یہ نہیں کہ کام کرنے والے خوش نام ہو کر مشہور ہوں، کام کرنے والے بدنام ہو کر مشہور ہوں گے۔ یہ میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ تو ملکوں میں کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، مکے میں ایک ساحر ہے، مکے میں ایک کاہن ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے دور دور سے، ملکوں سے لوگ دیکھنے کے لیے کون ہے۔ لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اعمال دعوت اور عبادت پر ایسے مجتمع تھے کہ اس ماحول میں جو شخص جس ارادے سے آتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو قید کرنے کے لیے، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ اندر سے کیا ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ان سے معلوم ہو کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے جو اہم بات عرض کرنی ہے مجھے وہ یہ کہ کام کرنے والے کام کے اس دعوت کے اعمال پہ ایسے مجتمع تھے کہ جو شخص جس برے ارادے سے اس ماحول میں آتا تھا وہ اسلام قبول کر کے جاتا تھا۔ اسلام کے پھیلنے کا جو سب سے بنیادی ذریعہ بنا وہ اصل دو چیزیں ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کا اعمال عبادت پر مجتمع ہونا، اور دوسری چیز یہ تو آنے والوں کے دلوں کو متاثر کرتا تھا، اور دوسری چیز صحابہ کرام کے اندر صبر اور آنے والوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نہ اسلام بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام لکھا جا سکتا ہے، نہ اسلام سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں۔ ہندا جو اتنی سخت دل عورت تھی، قید حمزہ کے قتل کے بعد ان کے جگر کو نکال کے چبایا، اتنی سخت دل عورت تھی، لیکن فتح مکہ کی رات کی عبادت صحابہ کی دیکھ کر ایسی عورت اسلام قبول کر لیا۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے اندر ایک صبر کی کیفیت، صبر کی صفت، اور آنے والوں کا اکرام، ستانے والوں پر احسان، یہ ایسی چیز تھی کہ ہر آنے والا کسی بھی ارادے سے آتا
عمیر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، تلوار تیز کر آئے غلام سے کہہ کر، اور یہ کہہ کر گئے مکے والوں سے میں ابھی قتل کر کے آتا ہوں آپ کو۔ وہاں ایک ماحول ہے، اس لیے ہمیں عرض کرتے ہیں کہ ساتھیوں کا انفرادی اعمال کر لینا ماحول نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اعمال کرنا ماحول ہے۔ تعلیم کے حلقوں پر جمع ہو، مشوروں پر جمع ہو، عبادت پر جمع ہو، دعوت کے تقاضوں پر جمع ہو، اور جمع ہونا صرف جمع ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر جمع ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے کہ اگر عبادت اور صفات کے ساتھ جمع ہونا نہیں ہے تو یہ میٹنگ ہے، ہماری اہل دنیا کی میٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا دعوت نسبت جمع ہونا عبادت کے ساتھ ہے تاکہ آنے والے اس ماحول سے متاثر ہو۔ جو آدمی مکہ مکرمہ سے آپ کے قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے عمیر بن وہب، اور پکا ارادہ یہ تھا کہ جاتے ہی آپ پر حملہ کروں گا اور آپ کو قتل کر دوں گا، وہاں پہنچے تو ماحول، اعمال کے اثرات، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر کے گریبان پکڑ لیا، آگے نہیں آنے دینا اس کو، یہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو آپ کے پاس بٹھا دیا کہ دیکھو عمیر آ رہا ہے، یہ آپ پر حملہ کرے گا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے اس کا، اور تم لوگ پہلے ہی جا کے قریب بیٹھ جاؤ تاکہ یہ دور بیٹھے۔ عمیر بن وہب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے کہ یہ کس ارادے سے آ رہا ہے، آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کیوں آیا ہے۔ عمیر آگے آؤ آگے آؤ، عمر اس کا گریبان چھوڑ دو، ہر راستہ کرو، ہٹو، ادھر کرو ادھر کرو، عمیر آگے آؤ آگے آؤ، اپنے پاس بٹھا کے بٹھایا، پاس بٹھایا۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا۔ تم نے کیوں سفر کیا مکے سے مدینے کا؟ کہ میں بھائی ہے میرا، اس کو لینے کے لیے آیا۔ فرمایا بھائی کو لینے کے لیے آئے، تلوار کیوں لائے؟ کہ نہیں یہ تلواروں نے تو کام کوئی فائدہ نہیں دیا، میں تو بھائی کو لینے کے لیے آیا۔ فرمایا عمیر سچ بتلاؤ، تم نے حرم میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنی بات حضرت عمیر نے سنی، فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ ادھر مکے والے انتظار میں تھے کہ کب خبر آتی ہے نعوذ باللہ آپ کے قتل کی۔ ماحول یہ جو عرض کر رہا کہ اعمال عبادت سے ایسا ماحول بنایا گیا تھا دعوت کے ذریعے، کیونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں، صبح میں نے میری بات بار بار یہ بات سمجھائی آپ کو کہ تبلیغ اور دعوت صرف ملاقاتیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امت کو اعمال عبادت اعمال دعوت پر جمع کرنا ہے۔ اس مجموعے میں اس ماحول میں جو آئے گا وہ اسلام قبول کیے بغیر اور تربیت حاصل کیے بغیر نہیں جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے والے دعوت و عبادت پر مجتمع ہوں تاکہ اس ماحول میں آنے والا وہ ہدایت حاصل کر کے اور اس ماحول سے دل متاثر ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آنے والے مختلف ارادوں پہ آتے تھے، آنے والے مختلف ارادوں سے آتے تھے۔ عمیر بن وہب کو اللہ نے اس طرح ہدایت دی۔ زید بن ثانہ وہ یہود کے بڑے عالم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے آئے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس جانچنے کے لیے ان کے ساتھ زیادتی کرنا ضروری تھا۔ آپ کو زید بن ثانہ نے مال قرض کے طور پر پیش کیا اور اپنے قرض کا مطالبہ، قرض کی ادائیگی کی سے پہلے آ کر آپ کے گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دے کر آپ سے قرض کا مطالبہ کیا۔ یہ اس راستے کی ناگواریاں ہیں، اس راستے کی ناگواریاں ہیں۔ حضرت عمر نے چاہا اسے قتل کر دیں، فرمایا عمر نہیں، تم نے غلط کیا ہے، اس کو اسلام میں تعلیم دو، طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں مطالبے کا طریقہ کیا ہے، اور مجھے حکم دو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ جاؤ عمر اس کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دو، ان کو 20 صاع کھجوریں زیادہ دو، 20 صاع کھجوریں زیادہ دو۔ کیوں؟ دیکھو بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے،
ستانے والوں پر احسان کیا جائے۔ جب داعی ستانے والوں پر احسان کرتا ہے، اس سے مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، اس لیے اس کام کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے۔ زید بن ثانہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، یہودیت سے اسلام میں آئے صرف اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیادتی کے باوجود ان سے بدلہ لینے کے بجائے ان پر احسان کیا، بجائے ان سے بدلہ لینے کے ان پر احسان کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں تھیں اصل، کہ صبر اور اکرام، اور اعمال عبادت کا ماحول۔ اس ماحول میں آنے والا ہدایت اور اسلام قبول کیے بغیر جاتا نہیں تھا۔ صبر اور اکرام اور اعمال عبادت کا ماحول، اس ماحول میں آنے والا ہدایت اور اسلام قبول کیے بغیر جاتا نہیں تھا۔